السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا شیعہ امام علم الغیب جانتے تھے؟ دوستو، علم الغیب جو ہے نا، یعنی مستقبل کا علم، وہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ پاک اپنے انبیاء کو جزوی طور پر کچھ مواقع پر بتاتا ہے۔ لیکن شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ جو ان کے جو امام ہیں وہ علم الغیب جانتے تھے، یعنی کون کب مرے گا، کس کے دل میں کیا چیز ہے، کوئی کیا سوال پوچھنے والا ہے، تو امام کو پہلے ہی پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ بندہ جو میرے پاس آ رہا ہے نا، یہ کیوں آیا ہے۔ عیون اخبار رضا شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور سید سستانی کے مطابق اس کتاب کی ساری روایات صحیح ہیں۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، ریان پر نوازش، 17 نمبر روایت ہے۔ ریان بن سلط کا بیان ہے کہ جب میں نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو سوچا کہ امام علی رضا سے رخصت ہو لوں، اور اس کے ساتھ میں نے اپنے دل میں یہ بھی سوچا کہ جب زیارت سے مشرف ہوں گا تو میں آپ سے آپ کی استعمال شدہ ایک پوشاک کا سوال بھی کروں گا تاکہ وہ پوشاک میرے کفن کے لیے کام آ سکے، اور اس کے علاوہ حضرت سے چند دراہم کا مطالبہ بھی کروں گا تاکہ ان سے اپنی بیٹیوں کے لیے انگوٹھیاں بنوا سکوں۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور رونے لگا اور اپنا سوال بھول گیا۔ جب میں رخصت ہو کر بیت الشرف سے باہر آنے والا تھا تو آپ نے مجھے آواز دی اور فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنے ملبوسات میں سے کوئی پوشاک تمہارے کفن کے لیے اور اپنے درہموں میں سے کچھ درہم تمہاری بیٹیوں کی انگوٹھیوں کے لیے دے دوں؟ میں نے عرض کی، مولا، دل میں تو یہ ارادہ تھا، مگر آپ کی جدائی کی غم میں سب کچھ بھول گیا۔ آپ نے تکیہ اٹھایا اور ایک قمیص نکال کے مجھے دی اور پیسے بھی دیے جو درہم تھے۔ دیکھا دوستو، امام رضا، جس کو شیعہ اپنا 8واں امام کہتے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں ایک قمیض لے لوں گا آپ سے، ہاں، اور کچھ پیسے بھی لے لوں گا، لیکن باتوں میں بھول گیا۔ جب جانے لگا نا، امام صاحب نے اس سے بلایا، ادھر آ، تمہیں پیسے چاہیے تھے نا، اور میری پوشاک یعنی میری قمیض چاہیے تھی تاکہ تم اس کو کفن بنا سکو، یہ لو۔ دیکھا امام صاحب دل کی بات کس طرح جانتے ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، امام صاحب دل کی بات تو جانتے ہیں شیعوں کے مطابق، لیکن امام صاحب کو جب انگوروں میں زہر دیا گیا نا امام رضا کو، تو آپ کو پتہ نہیں لگا۔ اگر آپ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو پتہ تھا کہ انگوروں میں زہر ہے، تو اس کا مطلب آپ نعوذ باللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے خودکشی کی۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان کو نہیں پتہ تھا، تو مطلب آپ اپنی روایات کا انکار کر رہے ہو کہ امام صاحب کو علم الغیب حاصل تھا۔ دونوں جگہوں میں آپ پھنس گئے ہو، مانتے ہو تب بھی، نہیں مانتے ہو تب بھی۔ علم الغیب صرف اللہ جانتا ہے۔ امام رضا ایک عام آدمی تھا، وہ صحابی بھی نہیں تھا۔ صحابہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر کیا کہا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کل کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ یہ تو 148 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یہ تو صحابی بھی نہیں ہے، ایک عام شخص ہے۔ آپ ٹھیک ہے، آپ اس کو مانتے ہیں کہ عالم ہے، تمام جو بھی ہے، ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، لیکن آپ نے اس عام شخص کو، صحابہ تو چھوڑیں، انبیاء سے بھی اوپر کر دیا کہ وہ علم الغیب جانتا ہے، تمام چیزیں جانتا ہے۔ اب بندہ آیا، ہاں، اس کے دل میں بات تھی کہ میں پیسے بھی لوں گا اور قمیض بھی لوں گا، وہ بھول گیا۔ آپ نے کہا، ہاں تم اس مقصد کے لیے آئے تھے نا، یہ لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے؟ اسی طرح دوستو، ایک اور روایت ہے جس کے اندر آپ اپنی وفات کی خبر دے رہے ہیں۔ 26 نمبر روایت ہے، محول سجستانی کا بیان ہے کہ جس وقت امام علی رضا
کہ خراسان منتقل ہونے کے لیے قاصد پہنچا تو میں اس وقت مدینہ ہی میں تھا۔ آپ مسجد نبوی میں قبر رسول سے رخصت ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ بار بار قبر اطہر سے رخصت ہوتے، اور آپ جتنی بار بھی قبر رسول پر گئے اتنی بار ہی بلند آواز سے رونے لگے۔ یہ ایک طویل روایت ہے۔ اس کے اندر پتہ ہے کہ آپ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ جی بھر کر میری زیارت کر لو، اب میں اپنے جد کے قرب و جوار سے نکالا جا رہا ہوں، اور مجھے غربت و مسافرت کے عالم میں موت آئے گی، اور مجھے ہارون الرشید کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ دیکھا، امام صاحب کو یہ بھی پتہ تھا میری وفات کب ہوگی اور مجھے کس کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ یہ علم الغیب ہے، یہ سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ لوگوں نے اسے اماموں کے ساتھ جوڑ دیا چونکہ آپ کی روایات میں آیا ہے۔ اور یہ روایت لکھ کون رہا ہے؟ شیخ صدوق 381 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ اس کے زمانے کے لوگ اس کو جانتے بھی نہیں تھے، جانتے بھی نہیں تھے سے مراد یہ کہ کسی نے اس کو سچا نہیں کہا۔ ایک شخص 70-80 سال زندہ رہتا ہے، کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا۔ اس کی وفات کے بعد کے لوگ 50 سال بعد پیدا ہونے والا کوئی، 70 سال بعد، 100 سال بعد پیدا ہونے والا کوئی کہتا ہے ہاں جی وہ آدمی اچھا تھا، وہ سچا تھا۔ بھائی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اس کے زمانے کے لوگ تو چپ ہیں، اس کی تعریف نہیں کر رہے۔ یہ تو قرآن کا، یہ تو نص قرآنی ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا تو اس کی تحقیق کرو۔ اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے نا اس بندے کی تحقیق کرو، یہ بندہ سچا یا جھوٹا۔ اب شیخ صدوق جو ہمیں خبریں دے رہا ہے، اس بندے کی یعنی شیخ صدوق کی تحقیق کس نے کی ہے؟ اس کے زمانے کے لوگ تو چپ ہیں، بعد والوں کی تحقیق نص قرآنی کے مطابق مردود ہے، کیونکہ گواہی اس بندے کی قبول کی جاتی ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ میں کسی شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، اس کا چال چلن، اس کا بول چال، اس کی تمام چیزوں کو میں پرکھوں گا، پھر میں بتاؤں گا یہ سچا یا جھوٹا۔ اب یہ اسی طرح کہ میں علامہ اقبال یا قائد اعظم کے والد کے بارے میں کہہ دوں کہ وہ ان کا حافظہ کمزور تھا۔ آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے ابو جعفر تنولی صاحب آپ تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ میں تنقید یا تعریف اپنے زمانے کے بندے کی کر سکتا ہوں، وہ بھی دیکھ کے۔ اب شیخ صدوق یا شیخ کلینی جو شیعہ کے جو محدثین ہیں نا، یہ جو روایات لکھتے ہیں، جو اہل تشیع کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، جو روایات لکھتے ہیں، یہ مستور ہیں۔ مستور کا مطلب ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے ان کے زمانے کے لوگوں میں سے، وہ بات کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سچا تھا۔ یہ روایات گڑھی ہیں، اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ شیخ صدوق نے گڑھی ہیں یا وہ جو سند پیش کرتا ہے اس سند میں سے کسی نے گڑھی ہیں۔ کسی بھی شخص کی طرف غیب کی نسبت دینا کہ اسے سب کچھ پتہ تھا، ہاں وہ اپنی موت بھی جانتا تھا، اور اپنی موت اس کی قبر کہاں پہ ہوگی یہ بھی اس کو پتہ تھا، یہ کیا ہے؟ اچھا، نہ صرف شیعہ روایات کے مطابق امام رضا جو شیعہ کے 8ویں امام ہیں، نہ صرف اپنی موت کے بارے میں جانتے تھے بلکہ لوگوں کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ آپ کی اسکرین پر روایت چل رہی ہے، ایک شخص کو وصیت کرنے کا حکم، 43 نمبر روایت ہے۔ امام علی رضا نے ایک شخص کو دیکھ کر اس سے فرمایا، بندہ خدا، جو تم چاہتے ہو اس کی وصیت کر لو، اور اس چیز کی تیاری کر لو جس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، وہ شخص 3 دن کے بعد مر گیا۔ دیکھا، امام صاحب کو سب پتہ تھا شیعہ روایات کے مطابق۔ آپ نے جب دیکھا نا یہ بندہ مرنے والا ہے، آپ کو علم الغیب تھا نا شیعوں کے مطابق، 72 آورز کے بعد یعنی 72 گھنٹوں کے بعد مرنے والا ہے، 3 دن بعد آپ نے بتا دیا ہاں بھائی وصیت کر لو، ٹائم پورا۔ یہ کفریہ عقائد ہیں، کسی بھی شخص، کوئی بھی شخص ہو، کسی کی طرف منسوب کرنا کہ وہ علم الغیب جانتا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور جو قرآن میں ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبیوں میں سے علم الغیب جو ہے وہ ان کو بتاتا ہوں، وہ جزوی ہے، جزوی، کلی نہیں ہے۔ صرف بعض معاملات میں اللہ پاک آگاہ کرتا ہے کہ یہ اس طرح، اور یہاں تو کلی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مکمل علم الغیب تھا، وہ بھی ایک غیر نبی کو جو نبی ہے بھی نہیں۔ دوستو، اپنے عقیدے قرآن کے مطابق درست کریں،
اور ان تمام کتب روایات سے لا تعلقی کا اظہار کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کون سی ہے؟ قرآن۔ قرآن کو تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔